نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا ذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیا مقدسہ نمبر 261 سے 264 تک 4 آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی تکبر کرنے سے معاف فرمائے۔ احمد عیسیٰ ڈینگے مارتا رہتا ہے۔ میں 2011 سے لگا، ساری چیزیں بیان کی، یہ گاڑیوں کی صورت میں دعوت الارض کا بیان کیا، اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جھوٹے دجال، ان کا تذکرہ کیا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ تم لوگوں میں یہ تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں میں تو 2011 سے لے کر 2020 آ گیا ہے، ابھی تک اس کا قرآن صحیح نہیں ہے، اردو صحیح نہیں ہوا۔ یہ اس کی تبلیغ ہے، یہ اس کا علم ہے۔ انفسکم مستکبرتم، انفسکم ہو گیا نا، تو آگے استکبرتم، پھٹے منہ ایسی تبلیغ کا، پھٹے منہ ایسے علم کا، آگے اسے پتہ نہیں بھی استکبرتم لفظ ہے یا استکبرتم، لفظ استکبرتم ہے۔ یہ 2011 سے لے کر 2020 آ گیا، 10 سال ہو گئے۔ 10 سال میں قرآن کی گرامر یا قرآن کا جو ہے صحیح طریقہ پڑھنے کا اسے نہ آیا، اور 10 سال ہو گئے اردو ابھی تک بولنا نہیں آتا، اردو بھی بولنا نہیں آتا، اردو میں بھی غلطی ہیں۔ انگلش کا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا،
یہ لوگوں میں کیوں نہیں تبلیغ کرتے؟ قرآن پاک کے جو خلاف چلتا ہے اس کے خدا کی لعنت اس پر پڑتی، خدا کی لعنت۔ امت رسول پر نہیں اللہ تعالیٰ لعنت کرتا۔ یہ ضرور ہے کہ امت رسول سے کوتاہی ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن امت رسول نے آج تک قرآن کی مخالفت نہیں کی۔ جو قرآن کے مخالف چلا ہے امت رسول اس کو پکڑتے ہیں یا اس کی ٹھپ دیتے ہیں۔ تو ہے ہی سراسر قرآن کے خلاف۔ قرآن کچھ کہتا ہے تو کچھ کہتا ہے، تو زکوٰۃ کے خلاف، یعنی زکوٰۃ قرآن پاک نے کہا کہ دو غریبوں کا حق ہے ان کو پہنچاؤ، تو زکوٰۃ کے خلاف۔ اللہ نے فرمایا تم حج کرو اللہ کے لیے اگر طاقت رکھتے ہو، تو حج کے خلاف۔ سیدھی سیدھی نماز کا جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، رکوع سجود کرو میری بارگاہ میں جھکو، ورکعوا مع الراکعین، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، صلاۃ قائم کرو، تو اس کے بھی خلاف۔ وہ بھی تجھے صحیح قائم کرنی نہیں آئی، وہ بھی چرس زبانی سے دہریوں کے یا دوسرے ہیں نا ملحد دین، جن کا باپ ماں باپ، تیرا ماں باپ کا پتہ بھی ہے کوئی نہیں، تو بھی کیونکہ اتل بعد ازالی کا ذنیم، اللہ نے یہ قاعدہ بنا دیا، کلیہ بنا دیا، جو میرے ماحول السلام کی تعلیم کے خلاف چلے گا، میرے ماحول صلاۃ السیم نے جو راستہ بتایا اس کے خلاف چلے گا، اس کے نطفے میں فرق ہے۔ جب خاتم النبیین تو نے اپنی کتاب کے پہلے چیپٹر میں دجال والے میں وہ حدیث لکھ دی ہے، تو پھر نبی کیسے بن گیا، رسول کیسے بن گیا؟ ہے چبڑ نبی رسول تیرے جیسے جاہل ہوتے ہیں جن کو اردو بھی بولنا نہ آئے۔ قرآن کی تعلیمات یہی ہیں جو علماء کرام نے بیان کیے ہیں، ملوٹوں نے بیان کیے ہیں، اور موٹے تیرے سے 1000 درجہ 1000 گنا صحیح الفاظ بولتے ہیں، اور تیرے جاننے والوں نے کیا نیچے وہ حضرت علامہ طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، وہ اپنا اللہ سے گزارش کرتی ہے، رو پڑتے ہیں، تو نیچے ان کی لگا کے اوپر تجھے بٹھا دیا، یہ ہو رہا ہے، فحاشی پھیل رہی ہے، فلاں امت رسول فحاشی پھیلائے گی، بے حیائی ہوگی، تو وہ تو انکساری کرتی کو رو پڑی ہیں، تو نے اسے مثال بنا لیا، تیرے جیسے ہے اپنا بے حیا بے غیرت، تیرے جیسا کوئی نہیں۔ بے غیرت کا کام ہے اللہ کے کاموں سے روکنا، جو انتہائی بے غیرت آدمی ہو، جہاد سے لوگوں کو روکنا، نماز سے روکنا، حج سے روکنا، یہ بے غیرتیوں کا کام ہے۔ وہ تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ یا اللہ ہم میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کے الفاظ تیرے الفاظ سے 1000 درجہ اعلیٰ خوبصورت، اور اس کو دنیا سنتی ہے، طارق جمیل صاحب کو دنیا سنتی ہے، اور تو ان کے خلاف صرف اس لیے بولتا ہے کہ تیری ویڈیوز جو ہے نا وہ وائرل ہو جائیں، لوگوں میں عام ہو جائیں، تاکہ نیک صالحین کے خلاف بولوں گا، بلکہ تو بھونکے گا، تو بھونکنے کی وجہ سے تیری جو ہے نا ویڈیوز جو ہے نا وہ لوگ سنتے ہیں، اور تو ویوز ہی زیادہ چاہتا ہے، تو بھی ویوز چاہتا ہے، اور کوئی اپنا تو اتنا قابل اتنا اعلیٰ ترین کا کوئی نہیں ہے، تو وہی ہے، تو اپنے پچھلے کو جانتا ہے جو یہاں پاکستان میں گل کھلا کے گیا ہے، جس کا میں شعر ہی پڑھ دیتا ہوں، کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل، کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل، بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل۔ طارق جمیل نیک صالح آدمی، تو اس کو کہتا ہے میرے امت میں آ جا ہے، اور لوگوں کو بھی چبڑ تجھے پڑھنا تو آتا نہیں، قرآن سیدھا سیدھا پڑھنا نہیں آتا، دعوت کتنی بڑی، دعوت ہو وہ آدمی جو قابل ہو، جو کسی کو اپنے قابلیت سے متاثر کر سکے، لیکن نبی تو پھر بھی نہیں، دنیا کائنات میں تیرے جیسے جتنے مرضی حرام زادے ہوں نبی نہیں ہوگا،
بس نبی آقا علیہ السلام آخری نبی، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ رب نے فرما دیا خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، خاتم النبیین باب مفالہ کا ماضی ہے خاتمہ، پر تجھے کیا پتا باب خاتمہ کیا ہوتا ہے؟ تمہارا خاتمہ ہو جانا ہے انشاءاللہ، لیکن نبی علیہ السلام کی نبوت میں ذرا بھی دراڑ نہیں پڑ سکتی، قطعاً نہیں۔ رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنے چبڑ آئیں گے، سارے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اسود انسی، اس کا پتہ ہے کتنے ماننے والے تھے؟ اس کے ماننے والے پورا ایک علاقہ سمجھ لو کہ 10-12 لاکھ آدمی اس کی نبوت کو، جھوٹی نبوت کو ماننے والا ہوا، لیکن صحابہ کرام نے اس کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ اور پھر مسیلمہ کذاب، صحابہ کرام کی لشکر کی تعداد 10,000 تھی، اور اس کا لشکر 3 لاکھ کے اوپر مبنی تھا۔ 3 لاکھ اتنے ماننے والے اس کے تھے، ماننے والے پیچھے عورتیں بچے ملائیں تو اس کے بھی کافی بن جاتی ہیں، لیکن صحابہ کرام سب سے زیادہ شہید بھی اسی جنگ میں ہوئے، لیکن انہوں نے جتنے بھی مسیلمہ کذاب کے ماننے والے تھے، مسیلمہ کذاب تھا، سب کو فی النار کر کے رہے۔ اور اسی طرح تیرا انجام بھی یہی ہوگا، بے فکر رہے تو، تیرا انجام بھی، تو اب بڑا ڈھینگے مارتا ہے مجھے، میں لوگوں کے سامنے رکھا تو لوگوں نے بلا کہا کہ تو لوگوں نے اپنا یہ تبلیغ کیوں نہیں کرتا، تو لوگ جو تجھے فالو کر رہے ہیں نا وہ بھی چبڑ ہیں۔ میں نے اب سارا چمچ چٹھا نکال کے رکھا ہے نا کہ تجھے تو اردو صحیح نہیں آتی، قرآن پاک صحیح آتا ہے، نبی تو خیر ہونا ہی نہیں نا، تو مفسر قرآن بھی نہیں ہو سکتا، لکھ دی تفسیر قرآن۔ گدھے کے بچے کو یہ پتہ نہیں استکبرتم لفظ ہے، استکبرتم ہے، اذکروا ہے یا اذکروا ہے، اسجدوا ہے یا اسجدوا ہے، تجھے تو یہ نہیں پتہ آج تک یہ نہیں پتہ چلا۔ وہ بھی کوئی پڑھا لکھا بتاتا ہے، وہ بھی کوئی لوگوں کو پڑھا لکھا بتاتا ہے کہ استکبرتم لفظ ہے، استکبرتم جو ہے اس کا معنی یہ، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے حکمت عملی سے تجھے اقرار کروا رہا ہے نا۔ استکبر کا معنی کیا ہے؟ میں تکبر کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے تو ڈینگے مارتا ہے، تکبر کرتا ہے، کیونکہ کچھ حروف ایسے ہیں نا ان کو تھوڑا سا بدل جائے تو آدمی ویسے ہی کافر ہو جاتا ہے، تو پھر ہے ہی کافر، تو جہاں مرضی بیٹھ کے چھپ کے تبلیغ کر، جو مرضی کر۔ 2011 سے لگا تو اب کون سا تو نے تیر مار لیا؟ تجھے اب بھی قرآن پاک نہیں آتا، اب بھی اردو تو غلط بولتا ہے، آج بھی تو اخلاق کو اخلاق ہی کہتا ہے، آج ہی تم استکبرتم کو استکبرتم ہی کہتا ہے، آج ہی تم وذکروا کو اذکروا کو اذکروا کہتا ہے، اسجدوا کو اسجدوا کہتا ہے، آج ہی تم وہی ہے، آج ہی تو وہی ہے، اور وہ جو عادتیں دے رہی ہیں وہ وہی ہیں۔ تو نماز حج روزے کے خلاف بولتا ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیرے منہ پہ لعنت بھیجنے والے بھی آپ کافی کر دیے ہیں، وہ تیرے منہ پہ لعنت ڈالتی ہیں۔ اب میں ہر قرآن پاک کی تمام آیتوں سے تیرا کذب بیان کیا ہے، تمام کذب بیان کیا ہے۔ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ کہتا ہے قرآن میری تاریخ بتاتا ہے نا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، آگے میرا نام لگا دو، تو کالا تیرا باپ جو ہے وہ ماضی کا ہے، وہ سلف ہوا ہے، پہلے اب تجھے کوئی سلف کرے گا تو کالا کے آگے بعد تیرا نام آئے گا نا۔ وَجَاءَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بِالْبَيِّنَاتِ، جا پھر ماضی کا سیکھا ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں، تجھے تو یہ خبر ہے کہ میرا نام لگا دو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، تو اس میں شامل ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، تیری کیٹیگری ہے نا، اتنا تک ہے۔ دعوت الارض کا تو جانتے ہی نہیں، دیکھیں نا کبھی کبھی
دابت الارض وہ بھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے جانور وہ جو دکھائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوارا زندہ اتنے بڑے بڑے جانوروں کو دابت الارض کو پیدا فرما دے تو اس کے لیے کوئی بعید ہے؟ نہیں، کوئی بعید نہیں۔ دابت الارض وہ 4 دابت الارض رات کے جانور، زمین پر چلنے والے چوپائے، بڑے بڑے جانور ہیں جو انسان کو کھا جائیں گے۔ گاڑیاں تو نہیں کھاتی، گاڑیاں تو اٹھا کے لے جاتی ہیں، گاڑیوں نہ پھر گاڑی جتنی بھی گاڑی ہیں، یہ دابت الارض اگر اس کو کہو تو یہ تو انسان خود اپنی عقل سے طیارے بنا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ زمین پہ کچھ طیارے ہیں، کچھ آسمان پہ ہیں، اڑتی ہیں، جہاز وغیرہ۔ یہ انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی، ان کو دابت الارض کہہ دے تو یہ تو پھر ہمارے تابع ہیں، یہ تو تابع ہیں، جتنا مرضی اس کا ہینڈ موڑے، اس کی ضرورت نہیں کہ حل جائے، کیونکہ عقل کے تابع ہے۔ دابت الارض عقل کے تابع نہیں ہوگی، کسی کے عقل کے تابع نہیں ہوگی۔ وہ جب آئیں گے نا تو کافروں کو سب کو کھا پی جائیں گے۔ اللہ اسلام والوں کو ان سے بھی محفوظ رکھے گا۔ فطرت اللہ، اسلام والے دعا مانگتے ہیں نا، یا اللہ اعوذ بفطرت الدجال من فطرت الدجال و فطرت دنیا، یا اللہ دنیا کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ رکھ اور دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے وہی محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہے۔ تیرا تو اللہ ہی کائنات ہے، کائنات خود بے بس ہے، ہاں اس کا کائنات کا جو بنانے والا ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اور جس نے یہ قرآن مجید دنیا میں نازل فرمایا، اس کا آج تک توڑ کوئی نہیں بنا سکا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ اور کائنات تو کئی کتابیں بنا لے، اس کے مقابلے میں کئی کتاب بھی آ جاتی ہیں۔ کوئی کائنات میں لکھنے والا بڑے سے بڑا پروفیسر، تیری کتاب جو ہے وہ بھی جہالت پر مبنی ہے، کتنی غلطیاں تو میں نے نکال دی، تجھے صرف اللہ لفظ اللہ بنانا نہ آیا، اپنے آپ کو بڑا عالم تھے، بڑا فاضل تھے، بڑا یہ میرے ہی کرنا، طارق جمیل بھی میری امت میں آ جائے ہیں، وہ مولانا مرزا، خیر وہ تو آدھا مرزا ہے آدھا مسلمان ہے، پھکی فروش جسے کہتا ہے تو، وہ اس کو وہ بھی میری امت ہے، تو وہ تیرے سے الفاظ تو اس کے بڑے بہترین ہیں، پھر اس کا حدیث کا مطالعہ اس سے زیادہ ہے، تو ویسے ہی جو بولتا یبلیے مارتا ہے۔ اس کا بولنا انسان کو اپنی طرف میل کرتا ہے، تیرا بولنا تجھ پہ لعنت بھیجتا ہے۔ چلو ضمن میں باتیں یہ آگئی کرنی ضروری ہے تاکہ آپ لوگ ان جیسے جھوٹوں سے اپنے آپ کو جو نبی کہتے ہیں ان سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ بس لگائیں اور بچیں، خود بھی بچو اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ یہ لگی لپڑی لا کے نا تمہارا ایمان ہی چھین لیتی ہیں، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھائی ہم سے بچو، ہاں تو کہنا تو ہے نا، مسلمان تم سے محفوظ رہیں، بچیں۔ جن کو اردو صحیح نہیں بولنا آتا وہ بھی چلو نبی بن گئے، وہ بھی نبی بن گئے، پھر داڑھی بنا لے اس کو گوں کہنے والے داڑھی مول بھی نبی بن گئے۔ واہ جی واہ، گل نبوت تو آج کل نا ایسے اپنا آسمان سے نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے برس رہی ہے، سارے شیطان کے چیلے۔ محمد خان ہے، ایک جناب اور جناب کے اپنا عزید خان ہے، گنجا سا موٹا سا خطیر بیل کی طرح پھٹا ہوا، بلکہ خنزیر کی طرح پھٹا ہوا، کلین شیپ۔ وہ کہتا میرے پاس جبریل آتے، واہ جی واہ، گل ہوئی نا۔ جو زہد و تقویٰ کرتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، اپنا سجدے میں گر رہے تھے، ان کے پاس تو جبریل آیا نہیں، تو زہر خان کے پاس آ گیا ہے جی، تجھے بھی وہی آتی ہے، میں وقت پر بتاؤں گا۔ تو اوپر سے لفظ لکھا ہوا وہ تجھے پتہ نہیں، اوپر جو لکھا ہوا وہ تجھے پتہ نہیں، وقت پر تو بتائے گا۔ تو جب اوپر لکھا ہے استکبر تم پڑھ، استکبر تم وہ نذیر کی قبر سے نکل آیا تھا ایک دم۔ وہ خدا کا خوف کر لے، ابھی بھی وقت ہے توبہ کر کے، تو پھر اسلام میں آ جا۔ جو حال تیرے باپ کا ہوا وہ تیرا ہی ہوگا، اس سے بھی تیرا بھیڑا ہو رہا ہے۔
پتہ ہے نا، تیرے باپ کا کسی نے جنازہ نہیں پڑھا، مرزائیوں نے پڑھا تھا، وہ بھی غائبانہ جنازہ، وہ کہ وہ اس کے قائل ہیں، جہاں مرضی مر جا کوئی تو اپنا مرزائی وہ غائبانہ جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ خیر مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ قائل ہیں غائبانہ نماز جنازہ کا، لیکن آمدیوں کا تو ہے، آمدیوں یہ تم پہلے آمدی تھے نا، آمدیوں کا تو غائبانہ جنازہ بڑا ہوتا ہے نا، ہاں جی۔ جس نے نبی نیا بنا لیا وہ مسلمان ہے ہی نہیں، مشرک ہے۔ اب تو قادیانی بھی کیا کہتے ہیں اقرار پورا کر چکے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، کل اقلیت شامل ہیں، وہ بھی کب ہو گئے عمران خان کے دور میں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اقلیت ہے نا مان لیا، اقلیت مان لیا ہے، غیر مسلم ہے۔ مسلمان وہی ہیں جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قادیانی یہ کلمہ اب نہیں پڑھیں گے، اگر پڑھیں گے تو پھر ان سے لڑائی ہوگی، پھر کوئی قادیانی مر جائے گا تو اس پہ حکومت جو ہے نا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ اقلیت یہی ہے کہ وہ اس کلمہ کو چھوڑیں، کوئی اور کلمہ بنائیں۔ وہ بولے غلام احمد قادیانی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بجائے لا الہ الا اللہ محمد اپنا غلام احمد قادیانی رسول اللہ، غلام احمد قادیانی رسول اللہ، ایسا کوئی بنائیں۔ جھوٹے نبی، لعنتی نبی آ گئے دنیا کو خراب کرنے، وہ آیا اتنا بڑا فتنہ پھیلا گیا، آپ پتہ تیرا کہاں تک فتنہ رکتا ہے۔ ترجمہ کر لیں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ایسی مثال ہے، ایسے دانے کی مثال کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایسے دانے کی مثال ہے جو بویا جائے اور اس سے ڈالیاں نکلیں 7، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر ڈالی میں 100 دانہ ہو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اسے رزق دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے بھی خلاف ہے، یہ اللہ زکوٰۃ کا شوق دلا رہا ہے، جتنا تو خرچ کرو گے اللہ اس سے زیادہ دے گا، 7 گنا زیادہ دے گا، 10 گنا زیادہ دے گا۔ یہ نبی 100 گنا، بلکہ اس میں ہر ڈالی میں 7 دانے، اور ہر ڈالی میں کیا کہتے ہیں 100 دانے ہوں، 100 ہاں ڈالی میں یا سٹے میں، سنبلہ میں جو سنبل بنا ہوا ہے اس کا، اس میں 100 دانے ہوں، ہر دانے میں تو 700 دانہ آ گیا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اسے بھی زیادہ عطا فرمانے والا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسیع علم والا ہے، جانتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جانتا ہے کہ جو دعوت الارض ایسے ایسے بیان کر کے اپنے آپ کو چرو زبانی سے نبی کہلاتی ہے، کوئی نبی نہیں، یہ یاد رکھو۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس کا احسان کسی کو نہیں جتلاتے، نہ ہی کوئی کسی کو وہ اس کے بدلے تکلیف دیتے ہیں۔ ولا اذلهم اجرهم، ان لوگوں کا اجر، لہم اجرہم، ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی کو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی قیامت کے دن انہیں دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوگا، قیامت والے دن کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے گا، کرم فرما دے گا اور جنت میں جگہ عطا دے گا۔ یہ ہے صدقہ خیرات کرنے کا اجر۔ اللہ کہتا ہے میری راہ میں صدقہ خیرات کرو تو اس کا اجر یہ ہے کہ میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، اپنی خوشنودی میں رکھوں گا۔ یہ جبر زکوٰۃ سے ہی روکتا لوگوں کو۔ قرآن پاک کے سری احکام، قرآن نماز سری احکام ہے،
सलात जिसे कहते हैं, सलात सरी अहकाम में से एक हुक्म है, उस हुक्म को भी इसने बदल के रख दिया। मोहम्मद ने कहाँ नमाज पढ़ी? तुम्हारे घर पढ़ी थी, हमारे घर तो पढ़ जाए तो हमारे तो हमें बरकत आ जाएगी, तुम्हारे घर पढ़ जाते शायद तुम्हें भी हिदायत आ जाती। आका अलैहिस्सलाम की ये लगातार एक तरीक़ाकार है नमाज, उसके खिलाफ कोई जाए वो भी तो लानती बंदा जाएगा ना, लानती बंदा ही जाएगा। इसी तरह ज़कात खैरात का लगातार जो एक सिलसिला चला आ रहा है नबी अलैहिस्सलाम से, सहाबा कराम से, फिर आगे जो उम्मत में, तो वह जो अल्लाह के रास्ते में गरीबों को दे उसका ये अजर है। अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो कोई देगा गरीबों को उसका अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं उसको अजर दूंगा, इतना अजर दूंगा क़यामत वाले दिन उन्हें किसी किस्म का खौफ हो, गम नहीं होगा। क़ौलुन मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन, बात भलाई की और बख्शिश की। खैरुम मिन सदक़तिन, सदका करने से ज़्यादा बेहतर है। जो भलाई से रोके वो तो खुद शैतान है। तू रोकता है लोगों को हज ना करो, हारिज दजल है, वुज़ू दजल है, नमाज दजल है, क्योंकि आमद ईसा बहुत बड़ा चबल है। अल्लाह कह रहा है कि जो भलाई की बातें हैं, नेकी की बातें हैं, लोगों को हज का कहो। जो लोग ज़िम्मेदार हैं, ताकत रखते हैं, वो हज करें, नहीं तो नमाज पढ़ें, जितना हो सकता है सदका खैरात करें। ये भलाई की बातें हैं। और रब ने फरमाया कि और कुछ नहीं करते हो तो भलाई की बातें करो, सदके से ज़्यादा बेहतर यही है। मेरी कुव्वत नहीं, ताकत नहीं, मैं सदका खैरात नहीं कर सकता, तो लोगों को भलाई की बात तो कहूँ। क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों की भलाई की गुफ्तगू तो करूँ। अच्छी बात, क़ौलुन मारूफ़ुन, अच्छी बात और मग़फ़िरत की बात, यानी अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ बुलाना। खैरुम मिन सदक़तिन, बेहतर है सदक़े से, यतबउहा अज़ा, उस सदक़े से जिसके पीछे किसी को तकलीफ़ देना हो, जताना हो। तुमने मेरा काम नहीं किया, इतना तुझे मैंने माल दिया था, ये जताना है, किसी को तकलीफ़ पहुँचानी। मेरा तो काम करना, कल को मेरे पास आएगा ना फिर मांगने, ये गलत है। यतबउ अज़ा वल्लाहु गनियुन हलीम, ऐसे लोगों के सदक़े से जो लोगों को देकर जतलाते हैं, फिर अपने मरहूने मिन्नत रखते हैं, उनको अपने नीचे दबाए रखते हैं। रब ने फरमाया वल्लाहु गनियुन हलीम, अल्लाह ताला बहुत गनी हिलम वाला है। तहम्मुल वाला ना होता तो इन लोगों को अज़ाब आ जाता, जो सदका दे के फिर जनवाते हैं। जो बात अच्छी कह के फिर मुझे 11 साल हो गए थे, 11 साल के अंदर तू नबूवत का दावा कर दिया, सारा का सारा जो है ना, जितना तूने काम किया था वो सारा का सारा पीछे से फुस हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि दुनिया कायनात में नबी कोई आ ही नहीं सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा, ऐ ईमान वालो, ये हमारा जिक्र है। तू बड़ा है कि वो एक कहता है तुझे मिल गई है, तो वो मैंने बताया जिक्र है, ये हमारा जिक्र तो हो रहा है कुरान पाक में। हमें तो हुक्म है ईमान वालों को कि नमाज पढ़ो। ये अल्लाह हमें याद करा रहा है, हम अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह हमें याद करता है। फ़ज़्कुरूनी यज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरुन, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ। ये अल्लाह ताला वाहिद शरीक ने नमाज बहाना ही याद करने का बनाया है, ये बहाना है। अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री है, मेरे प्यारे पैगम्बर मूसा, मेरे ज़िक्र के लिए, मेरी याद के लिए नमाज पढ़, मेरी याद के लिए सलात कायम कर। तू उससे रोकता है, चबड़। ईमान वालों, बातों के साथ सदक़े को सदका ना करो, यानी कि इसको मत एहसान जाओ, या बिल मने या एहसान जतलाओ, वल-अज़ा और तकलीफ़ दो। ये चीज़ें गलत हैं, कोई काम की किसी काम की नहीं है। ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम, किसी काम की नहीं होगा सदका वो। ना बातिल के साथ तुम अपना नेकी को ज़ाया करो, किसी को एहसान जतला कर ज़ाया ना करो।
ولازا تکلیف دے کر بھی تمہیں اپنی چیز کو ضائع نہ کرو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ ضائع کرو، نہ بزران کرو اپنی چیز دی ہوئی کا، یعنی اللہ کے نام پہ دے دو، آپ کو چھوڑ دو بس، ٹھیک ہے دے دی جناب مت یا کسی کو تکلیف نہ دو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، مثال ان لوگوں کی جو اللہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال دکھاوے کے لیے، جس طرح احمد عیسیٰ ہم دیگے کرتے تھے، دیگے کرتے تو اللہ تعالیٰ نے پھر تمہاری دیگے قبول نہیں فرمائی، پھر تمہیں ذلیل و خوار کر دیا، پھر تو نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ذلیل کو نا، کیونکہ نبی تو وہ اور ہونا نہیں، تو ذلت میں ڈالنا تھا نا اللہ نے، تجھ پہ لعنت ہر طرف پڑنی تھی نا، وہ تجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ تو بڑے بڑے علماء کرام کو نیچے رکھ دے، اوپر اپنی تصویر لگا کے شروع کر دیتا ہے بکواسات۔ تجھے اپنا دیکھ تو سی، موازنہ تو کر ان کے مقابلے میں، نہ تیرا تلفظ صحیح، نہ تیرا قرآن صحیح، نہ تجھے بولنا صحیح آئے، تو وہ بڑا بھی اپنے آپ کو بڑا شیئر کر رہا ہے کہ میرا جناب جمیل طارق جمیل بھی میرا امتی بن جائے، وہ مرزا محمد علی بھی میرا امتی بن جائے، فلاں بھی میرا امتی، تو میں اکیلا ہی تیرا امتی بن جاتا ہوں نا، تجھے لعنت ڈالنے کے لیے۔ امتی اصل تو میں رسول اللہ کا ہوں، تجھے لعنت ڈالنے والا، تیرے اوپر پھٹکار ڈالنے والا، تیرے اوپر جو ہے نا دنیا جہان کا کیچڑ پھینکنے والا، وہ میں ہوں۔ یہ تیرے منہ پہ گوں تھا نا، اب تو نے گوں اتار دیا، وہ تیرا گوں تیرے باپ کی قبر کے اندر چلا گیا ہے، وہ اس کا حال دیکھ لینا، وہ گوں سارا جہاں تو اتارا ہے نا، وہ سارا تیرے باپ کی قبر میں گیا ہے، اس کو خوشبو دے رہا ہے۔ ہمیں مٹھی بھر تیری نہیں چاہیے، ہمیں ہے الحمدللہ ہے، نہ تیری اتنی چاہیے، وہ جن کو تو دیتا ہے ان کو دے، ہمیں تیری کی ضرورت نہیں، جن کو دیتا ہے ان کو دے رکھ، جن کے لیے تو نے مٹوائی ہے نا انہیں کے پاس رہے، ہم تو تیری کسی چیز پہ عاشق نہیں، ہم تو تیرے پہ لعنت ڈالنے والے ہیں۔ ينفق مالہ رئاء الناس، خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن